انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ کہ قبر تک میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، فیرجع اثنان ان میں سے 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ اور ایک چیز جو ہے وہ اس میت اور مردے کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتی ہے، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ قبر تک جو چیزیں وہ اس میت کے ساتھ جاتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال وغیرہ ہیں، وہ اس کا مال ہے، اور نمبر 3 وہ اس کے اعمال ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں۔ فیرجع اثنان تو پھر اس میں سے 2 چیزیں وہ واپس لوٹ آتی ہیں جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہ 2 چیزیں جو واپس لوٹتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال وغیرہ ہیں اور اس کا مال جو ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور جو چیز اس مردے کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہیں یا چاہے وہ بد اعمال ہیں، وہ اس مردے کے ساتھ پھر اس کے قبر میں ہی رہ جاتے ہیں اور قیامت تک اس میت کے ساتھ اس کے اعمال ہی رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میت کے پاس اس کے قبر میں ایک شخص حاضر ہوگا، وہ حسن الوجہ ہوگا اور حسن الثیاب ہوگا اور حسن الریح ہوگا، وہ خوبصورت چہرے والا ہوگا، خوبصورت لباس والا ہوگا اور خوبصورت اور اچھی خوشبو والا ہوگا۔ تو اس دوران وہ میت پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ خوبصورت نوجوان اس میت کو جواب دے گا کہ میں تیرا نیک اور صالح اعمال ہوں۔ اور اسی طرح کافر کے اوپر اور بدبخت کے اوپر ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جو قبیح الوجہ ہوگا، جس کا چہرہ انتہائی برا ہوگا، اور اسی طرح قبیح الثوب ہوگا، اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے اور بدبودار ہوں گے، اور قبیح الریح ہوگا اور بدبو قسم کے جسم والا شخص ہوگا۔ وہ شخص اس سے پوچھے گا وہ میت کہ تو کون ہے؟ تو وہ اس کو جواب دے گا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں۔